غزالہ صاحبہ، آپ کی نظر میں یہ نیوکلیئر کا ڈرامہ بھارت اتنا کیوں کر رہا ہے اور مودی کو نیوکلیئر کی تھریٹ سے ڈر اتنا کیوں لگ رہا ہے؟ غزالہ سیفی صاحبہ۔ بہت شکریہ جی. اصل بات یہ ہے کہ مودی جو ہے نام ہی ایسا ہے کہ he tried to be moody with his country but he lost all the moods. پاکستان کے اوپر جو انہوں نے میلی نظر ڈالی ہے اور ہندوتوا سوچ کا میں ہمیشہ نام لوں گی کیونکہ ہندوتوا سوچ پہ ہی ہندوستان قائم ہے. اور وہاں پہ چاہے تھوڑے سے لوگ ایسے سوچنے والے ہوں جو ہندوتوا سوچ کے خلاف ہوں، مگر وہاں پر مسلمانوں کی بہت تذلیل اور ان کی عزت اور ناموس کے اوپر دھبے لگانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. کشمیر کا سٹیٹس خراب کرنے کے بعد، اس کا ڈیزالو کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کو آباد کیا جائے اور وہاں پر جس قسم کے سلوگنز انہوں نے لگائے اور وہاں کی جو تحریم اور تقریم کے اوپر جو دھبے لگانے کی کوشش کی گئی، وہاں کی خواتین کا جس طرح سے نام لیا گیا، وہ ایک ٹیلنٹڈ موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کشمیر والے، اور ان پہ ایک مسلسل کوشش کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی خلاف ورزی انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کی، اس میں یہ کسی حد تک کامیابی ہو رہے تھے. مگر جو ان کی یہ جو اپروچ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ بالکل پاکستان، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آ کے انہوں نے ایسا سوچا کہ پاکستان اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر جب یہ ہلکا سا بھی دھماکہ کریں گے یا حملہ کریں گے تو پاکستان شاید ڈر کے بیٹھ جائے. یہ اس قوم سے وابستہ ہیں پاکستانی جو مرنے سے نہیں ڈرتے. یہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے اور یہ مرنے سے ڈرتے ہیں. یہ تو دھماکے سے ڈرتے ہیں، یہ تو اللہ اکبر کے نعرے سے ڈرتے ہیں. یہ ڈرنے والی قوم ہے اور اب ان کا کیونکہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے، دنیا میں ان کی بے عزتی ہو چکی ہے اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کھل کے ان کے خلاف بیان دے دیا ہے. BBC نے کہہ دیا، CNN نے کہہ دیا، پوری جتنی بھی دنیا کی میڈیا ہے انہوں نے ان کے بارے میں کھل کے بتا دیا کہ یہ جھوٹ کا پیکر ہے. ان کی اپنی فوجی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے تمام یہ جو ڈرامہ پہلگام کا پورا ڈرامہ رچایا ہے. اور ڈرامہ آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے جو لوگ مارے گئے ان میں کتنے مسلمان تھے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں مسلسل ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ دیجئے ایویڈنس دیے بغیر انہوں نے پہلے تو پانی روکا، اس کے بعد جس کی جو ایک انتہائی ذلیل اور گھٹیا حرکت ہے اور جو یہ کر ہی نہیں سکتے. یونائٹڈ نیشنز بھی ان کو کوسچن کرے گی. مطلب دنیا جہان ایک پانی، ایک جہاں پہ ایک ٹریٹی سائن ہوئی بھی ہے جس کے اندر کہیں سے دونوں ملکوں میں سے کوئی اس ٹریٹی کو توڑ نہیں سکتا، اس ٹریٹی کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد انہوں نے معصوموں پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد جب انہیں جواب دانت ٹوٹے، ان کے تمام جبڑا توڑ کے ان کے ہاتھ میں دیا گیا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اب ادھر ادھر یہ چوہوں کی طرح گھوم رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، چہمگوئیاں کر رہے ہیں. ان کے پاس یہ جو سلیکون ویلی میں بیٹھے ہوئے تھے سارے ہندو اور انڈینس، یہ بڑے مشہور تھے کہ جی بڑے ان کے پاس تو ٹیکنیکلٹی ہے، دے آر ٹیکنوز اینڈ دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا ماڈرن ٹیکنالوجی. ماڈرن ٹیکنالوجی کو پاکستانی ایئر فورس نے زلج کر دیا، ان کو اڑا کے پھینک دیا ہمارے جوانوں نے. ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ کس حد تک ہماری فوج جو ہے وہ ویل برسڈ، ویل ایجوکیٹڈ اینڈ دیئر ہے، موجود ہے اور اپنی جو حفاظت کرنا چاہتی ہے. پاکستانی فوج، خاص طور پہ پاکستانی آرمی، ایئر فورس، نیوی کو بھی موقع ملتا تو آپ اس سے زیادہ ویلینٹ سولجرز وہاں پہ دیکھتے. پاکستان جو ہے اس کو ایک جھوٹا، ایک ٹیررسٹ ملک بنا کے دکھا رہے تھے دنیا کی نظروں میں. ہمارے نوجوانوں کی جو مورال تھا اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر الحمدللہ یہیں سے اٹھے ہیں وہ شاہین جنہوں نے پاکستان کی ہمت اور پاکستانی جوانوں کی جواں مردی کے قصے ایسے مشہور کیے ہیں کہ میرے خیال میں 100 سال تک یا 200 سال تک یہ قصے کبھی بھی معدوم نہیں ہوں گے. اور انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کونے کونے اور ہر گلی میں پاکستان کی بہادری، شجاعت کے چرچے ہیں. اور ہندوستان جو ہے وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اپنی جھوٹی فلمیں بنا کر پاکستان کے سچے ہیروز کو کبھی بھی وہ نیچا نہیں دکھا سکتا ہے، بیکاز وہ اوپر ہیں. الحمدللہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. کوئی شک نہیں. ویل سیڈ غزالہ صاحبہ. بریگیڈیئر صاحب، آپ یوم تشکر کیسے منا رہے ہیں کل؟ میں تو جس دن سے یہ انسیڈنٹ کرائسس شروع ہوئے تھے اور جس دن سے پاکستان ایئر فورس نے
جو کچھ کیا تھا. میں تو اس دن سے روزانہ ہر نماز کے بعد یوم تشکر مناتا ہوں, کیونکہ میں ایک بات کا بڑا فالوور ہوں, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ جس طرح سے دو JF-17 تھنڈر اور اس کے پیچھے ایک JC-10 جو ان کو الیکٹرو میگنیٹک کور دے رہا تھا, جس طرح سے وہ سلیک کر کے اندر گئے انفلٹریٹ ہو, دیٹ واز اے سوسائڈل مشن. اور جس ہائٹ سے وہ نیچے آ کے انہوں نے S-400 کی بیٹری کو تباہ کیا ہے, براموس کی سائٹ کو تباہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آدم پور جو ہے وہ بھارت کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ ہے, اور اس کے اندر جو انڈر گراؤنڈ ہینگرز بنے ہوئے ہیں وہ ایشیا میں سب سے بڑے ہینگرز ہیں. اور اسی طرح ادھم پور پہ جو سائٹ لگی ہوئی ہے, جو S-400 کا جو بیٹریز لگی ہوئی تھی, وہ انڈیا کو ایک پورے کا پورا ایئر ڈیفنس کور پرووائڈ کر رہی تھی. تو اس کو بریک کر کے جانا اور پھر پورے کے پورے سسٹم کو ڈیمیج کرنا, پھر 74 جہازوں کا آ کے 34 جہازوں کے مقابلے میں 1 گھنٹے تک ڈاگ فائٹ کرنا. تو ہم جب فوج میں تھے تو ہمیں بہت ساری بیٹلز تھیں دنیا کی, ایون اسلامک بیٹلز تھی, جنگ احد, جنگ بدر, جنگ خندق, یا حضرت خالد بن ولید کے جو, یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو ٹیکٹکس تھی, اس کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا. پھر ماڈرن وار جو تھی, نیپولینک وارفیئر ہو گئی, یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی, اس پہ بعض آپریشنز تھے جو کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھائے جاتے. تو آپ یقین کیجئے کہ آنے والے دنوں میں ایئر فورس کا یہ آپریشن جو ہے یہ دنیا کے بڑے بڑے وار کالجز میں, اسٹاف کالجز میں جو ہے ایئر وار کالجز میں یہ کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جائے گا کہ کس طرح 2-3 JF-17 تھنڈر اندر جاتے ہیں, پورے کے پورے ایئر ڈیفنس کور کو بریک کرتے ہیں, ان کے براموس کی اور اپنا جو ایئر ڈیفنس S-400 کی سائٹ کو تباہ کرتے ہیں, اور پھر بخیریت واپس آ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ان کی تو پروفیشنل ایکسٹینسی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ اٹ از آل, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور ان کے ساتھ ضرور کوئی ایسے فرشتوں کا ان کے اوپر سایہ تھا کہ ان کو کوئی دشمن دیکھ ہی نہیں سکا. تو میرا تو اوپر کا بلیف ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات مہربانی نہ کرتی تو ایک تو ہمارا جہاز ہٹ ہو جاتا, اللہ نہ کرے. رضا صاحب نے ویسے صحیح کہا کہ یوم تشکر پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ذکر کرنا ہے. لیکن رضا صاحب میں چاہوں گا کہ فار اویئرنیس پرپس لوگوں کو بتائیے کہ وہ نماز اور شکرانے کے بعد یوم تشکر میں کیا کرنا چاہیے ان کو. رضا صاحب, انٹرنیٹ جو ہے رضا صاحب کا ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے, لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے نا کچھ شکرانے کے نوافل ان کو اور ادا کرنے پڑیں گے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن میں پہلے جلدی سے غزالہ صاحبہ سے پوچھ لوں. غزالہ صاحبہ کوئکلی آپ کی نظر میں, اچھا رضا صاحب واپس آ گئے ہیں, رضا صاحب نے میرا سوال سن لیا, رضا صاحب جواب دیں. لیکن پھر مسکراتے ہوئے فریز ہو گئے ہیں, یہ مسکراہٹ بہت کچھ بولے ہے. غزالہ میڈم آپ کی نظر میں کل یوم تشکر کیسے منائیں؟ جلدی سے بریک پہ جانا ہے. دیکھیے, یوم تشکر کے لیے پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت لیڈر ہے, جو عوام جس سے محبت کرتی ہے. دیکھیے اس وقت عوام کی جو نظر تھی وہ ہندوستان کی حملے اور پاکستان کی جوابی حملے کے اوپر, اور پاکستان کی تمام سوشل میڈیا, تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اس وقت پوری طور پہ اپنے پاکستان. بالکل ٹھیک, میں آپ کی بات سمجھتا ہوں غزالہ صاحب.